میں حنیف قریشی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے، آپ دعوت اسلامی کی مخالفت ضرور کریں، لیکن دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اچھائیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، کم از کم آپ اس کا بھی تو اعلان کر دیں نا۔ یار اتنا عرصہ ہو گیا، یہ خیانت نہ کہا جائے اس کو کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا کہ یار دعوت اسلامی نے جس انداز میں غرباء و مساکین کے ساتھ تعاون کیا، پھر زلزلہ زدگان کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، لوگوں نے گھی دے دیا، چاول دے دیا، راشن دے دیا، زیادہ سے زیادہ چھلانگیں لگائی تو انہوں نے کیا کیا جناب، بستر کپڑے وغیرہ دے کے آگے کسی نے کاروبار تو نہیں کر کے دیے ان کو، کسی نے جو ہے وہ جناب ان کے مکان تو نہیں بنا کے دیے۔ یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ FGRF جو ہے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، حنیف قریشی صاحب نے نام تک نہیں لیا اس کا۔ دعوت اسلامی فنڈ لیتی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اعلان پیسے لے رہے ہیں، وہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی ساتھ پشت بھی آ جائیں، ان کا تصور گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جس جگہ پر دعوت اسلامی خرچ اپنا لوگوں کا چندہ پیسہ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ حنیف قریشی صاحب آپ آئینہ ضرور دیکھیں۔ یہ جو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں نا بار بار، میں چندہ دکھاؤں گا، انہوں نے کہاں سے لے لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے۔ یہ وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جو بندہ چھپ چھپا کے کسی جگہ سے چندہ لیتا ہے اور پھر اس کی اصل جگہ تک جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، یہ دھمکیاں وہاں پر چلتی ہیں۔ تو کیا ندامت اور شرمندگی کی بنا پر حنیف قریشی صاحب نے رجوع کیا اعلان، جیسے یہ مخالفت کیا کرتے تھے، انہوں نے معافی مانگی؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت کون غلط تھا؟ کیا عرفان شاہ صاحب غلط تھے یا حنیف قریشی صاحب غلط تھے؟ عرفان شاہ صاحب، سید عرفان شاہ صاحب، حنیف قریشی صاحب، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حنیف قریشی صاحب ان کی مخالفت میں یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ وہ مولوی ڈیزل کی کاپی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عرفان شاہ صاحب کے عقائد و نظریات بالکل ٹھیک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرگٹ اتنی جلدی رنگ نہیں بدلتا ناظرین جتنی جلدی مرزا انجینئر اپنا رنگ بدلتا ہے۔ پہلے بیان کوئی ہوتا ہے، پھر بیان اس کا کوئی ہوتا ہے، اس کی باتوں میں گفتگو میں اچھا خاصا تضاد ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ مرزا انجینئر ہی صرف اس وقت ہے کہ جو انتہائی بے شرموں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا، اس کے چیلوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ جناب ان کی باتوں میں آپس میں اچھا خاصا تضاد ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مرزا انجینئر سے بھی 2 ہاتھ آگے کے نکلے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، جن کو آج مفتی زید قریشی کہا جاتا ہے۔ ایک ان کا پرانا بیان ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ تب کی ویڈیو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کی کہ جب یہ الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کی حمایت میں جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بیان اس وقت کا ہے کہ جب ناموس شہید رسالت جناب غازی ملک ممتاز حسین صاحب قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ خط لکھا تھا اپنے شیخ کے حوالے سے، اپنے مرشد، اپنے پیر کے حوالے سے، یعنی کہ حضرت علامہ مولانا عاشق رسول محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے۔ اب وہ خط میں کیا تھا یہ آپ ذرا حنیف قریشی صاحب کی زبان سے سن لیں۔ حنیف قریشی صاحب نے اس ویڈیو میں کیا کیا لفظ بولے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم کچھ بات کریں گے، اور میں انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ اپنے مواقف سے ہٹ کون رہا ہے اور غداری کون کر رہا ہے، کون ہے جو اس وقت بکھلاہٹ کا شکار بنا پڑا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ آج کے آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں، اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت عطاری لکھی، اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے عطار۔ یا کریں وہ لوگ جو امیر اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے، ان کی زبانیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبی ہوگی، غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں گی۔ حیا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ میں ان لوگوں سے یہ چاہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑوں، ان کے پاؤں پکڑوں، یا چاہیں تو پھر ان کی گدی سے زبان کھینچوں۔ مجھے دونوں طریقے آتے ہیں، اور میں دونوں طریقے استعمال کر کے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو۔ غازی کے نعرے لگاتے اور غازی کے مرشد کی ٹانگیں کھینچتے ہو۔ غازی صاحب کا خط موجود ہے ہمارے پاس، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ غازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب میرے مرشد کے خلاف ہوں، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی میرے مرشد کا مخالف ہو
वो लिखते हैं मैं उसको मौलवी नहीं मानता। नाज़रीन, आपने हनीफ कुरैशी साहब की ये गुफ्तगू जो है ये सुनी है। यहाँ पर मैं आप हज़रात की बिलखसूस तवज्जो इस लिहाज से चाहूँगा कि आप इनके लफ्ज़ों पर अगर गौर किया है तो एक मरतबा फिर गौर कीजिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि इनकी इतनी इतनी लंबी ज़ुबानें हो जाएंगी। आप मुझे बताइए कि इतनी लंबी ज़ुबान किसकी हुई? और जिस ग़ुलामुल्लाह का ये इशारा दे रहे हैं कि ग़ुलामुल्लाह की तरह ज़मीन पर लटकती होंगी, जानने वाले जानते हैं, मैं इस पर कलाम तो नहीं ख़ास करना चाहता। वो बड़ा बेअदब और गुस्ताख सुना है कि वो बंदा था, जब वो मरा था तो उसकी ज़बान ऐसे ही ज़मीन पर लटक रही थी, इतनी लंबी उसकी ज़बान हो गई थी। देखने वालों ने देखा और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि कई लोगों ने मुझे ख़ुद बताया, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, कि वो बाकायदा देखने के लिए गए थे और उसको दिखाया भी नहीं जा रहा था। खैर, इस पर मैं जो है वो ज़्यादा बात नहीं करता। आप थोड़ा सा कसवट्टी पे लगाएं कि क्या वजह है कि हनीफ कुरैशी साहब इस वक्त जो है वो दावत इस्लामी की और बिलखसूस अमीर अहले सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, क्या मामला है। अगर देखा जाए नाज़रीन, तो जो अक़ायद व नज़रियात इलियास अत्तार क़ादरी साहब के, मुबल्लिग़ीन दावत इस्लामी के और दावत इस्लामी के जितने भी शूरा के रुकन हैं, उनके अक़ायद व नज़रियात आज भी वही हैं जो उनके पहले वाले थे। उनका अंदाज़े खिताबत कह लें और अंदाज़े दावत व तबलीग कह लें, वो वैसा ही है जैसा उनका पहले था, आज भी वैसा ही है। अगर देखा जाए तो जिस अंदाज में पहले अहले बैत अतहार, असहाब रसूल, औलिया किराम से महब्बत करने वाले हैं, आज भी वैसे मोहब्बत कर रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो जिस अंदाज में वो पहले मुहतात तरीके से चला करते थे, आज भी वैसे चल रहे हैं। पहले भी वो उसूल कुलियत का कायल नहीं थे, आज भी वो कायल नहीं है। हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत जनाबे अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व दीगर जितने भी असहाब रसूल हैं, पहले भी अज़मत व शान उनकी वैसे बयान करते थे, आज भी वैसे बयान कर रहे हैं। पहले भी वो चंदा लेते थे, आज भी वो चंदा ले रहे हैं। जिस अंदाज में वो पहले चल रहे थे, आज भी वैसे ही वो चल रहे हैं। सवाल ये है कि हनीफ कुरैशी साहब इस वक्त जो है वो उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जो मेरे सामने आया है वो ये है कि बदलना, फिसलना, अपने बयानात से, अपनी आदतों हरकत से इनहिराफ कर लेना, ये हनीफ कुरैशी साहब का पुराना खासा है। मैं एक दो मिसालें आप के सामने रखता हूँ, आपको बात जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। एक वक्त था कि जब हनीफ कुरैशी साहब डॉक्टर ताहरुल क़ादरी साहब की मुखालफत किया करते थे और अच्छी खासी मुखालफत किया करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इनकी आपस में सुलह है, याराना है, अच्छे ताल्लुकात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हनीफ कुरैशी साहब ने ये सुलह किस बेस पे की है? क्या ताहरुल क़ादरी साहब ने रजू किया? नहीं किया। अगर किया है तो सबूत कहाँ है? अगर रजू उन्होंने नहीं किया, मुझे बताइए सुलह बनती थी? नहीं बनती थी। सुलह इन्होंने क्यों की? चले फिर या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उस वक्त हनीफ कुरैशी साहब गलत थे, गलत इन्होंने समझा था और ताहरुल क़ादरी साहब की बिला वजह लानतान ये करते रहे। तो क्या हनीफ कुरैशी साहब ने इस बात पर रजू करते हुए अलाल ऐलान माफ़ी मांगी ताहरुल क़ादरी साहब से? नहीं मांगी। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। इरफान शाह साहब, सैयद इरफान शाह साहब, हनीफ कुरैशी साहब, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, हनीफ कुरैशी साहब इनकी मुखालफत में ये लफ्ज़ बोला करते थे कि वह मौलवी डीजल की कापी। ये उस वक्त की बात है कि जब इरफान शाह साहब के अक़ायद व नज़रियात बिल्कुल ठीक थे, लोग हुज्जतुल इस्लाम कहा करते थे, सुनने वाले इनको सुनते थे, कापी करते थे और फिर इनके बयानात आगे किया भी करते थे। काफ़ी फ़ायदा हुआ इरफान शाह साहब से। उस वक्त हनीफ कुरैशी साहब को ना तो उनका आलिम दीन होना इन्होंने देखा, ना इनके बाप की अज़मत व शान और वो वली कामिल थे इस लिहाज से भी नहीं देखा, और ना इन्होंने ये देखा कि ये आले रसूल हैं, सैयद साहब हैं, नहीं, बल्कि ये कहते थे मौलवी डीजल की कापी। सवाल ये है कि उस वक्त कौन गलत था? क्या इरफान शाह साहब गलत थे या हनीफ कुरैशी साहब गलत थे? अगर इरफान शाह साहब गलत थे तो फिर इन्होंने सुलह क्यों की? क्या इन्होंने रजू को किया? अगर किया है तो सबूत कहाँ है? अगर ये इरफान शाह साहब सही थे, गलत नहीं थे, तो फिर इसका मतलब हनीफ कुरैशी साहब गलत थे जो बिला वजह इनकी लानतान करते रहे और जो है वो कहते रहे ये मौलवी डीजल की कापी है। तो क्या नदामत और शर्मिंदगी की बिना पर हनीफ कुरैशी साहब ने रजू किया? अलाल ऐलान जैसे ये मुखालफत किया करते थे, इन्होंने माफ़ी मांगी? नहीं माफ़ी मांगी। इस एतबार से अगर देखा जाए तो बात बढ़ती बढ़ती दूर तक निकल जाएगी। कभी ये फिसलती है इनकी ज़बान अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, कभी इनकी ज़बान फिसलती है हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, कभी इनकी ज़बान फिसलती है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर।
اچھا، مختلف زاویوں سے مختلف اینگلوں سے اگر دیکھا جائے باریک بینی کے ساتھ تو ہر میدان میں سلپ ہونا پھسلنا شاید انہی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں یہ بندہ غلط رہا ہے، ہر میدان میں اسی بندے نے جو ہے وہ خطا کی ہے۔ اب مجھے دیانتداری کے ساتھ بتائیے، آج بھی یہ بندہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس نے گستاخی کی ہے اور ایک موقف جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، کہنے والے کہتے ہیں یہ ان کا موقف نہیں تھا، لیکن اہل علم حضرات نے جو گرفت کی ہے نا، آج تک اس کی تکلیف حنیف قریشی صاحب برداشت کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اس بار پھر جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ میدان میں آ گئے اور سارا جتنا بھی جو ہے وہ کچا چھٹا ان کا کھل کر سامنے آ گیا۔ اب پھر جو ہے وہ زید قریشی کی ان کو تکلیف اس قدر ہوئی کہ اب یہ مخالفت کرنا شروع ہو گئے دعوت اسلامی کی۔ اب یہ وہی حنیف قریشی صاحب ہے جو کہتے تھے جو بزرگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، الیاس عطار قادری صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی اتنی لمبی زبان ہو جائے گی، پھر انہی کے فتوے کے مطابق، انہی کے ان جملوں کے مطابق کیا پھر حنیف قریشی صاحب کی زبان اتنی لمبی نہیں ہوئی؟ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر ہم اس وقت کا انتظار کریں؟ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ پھر مولوی غلام اللہ کی طرح ان کی زبان لمبی آ جائے۔ اور یہ دیکھیے گا مرزا انجینئر ایک اور جو بھی اس قسم کے جو بدبخت ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ شاید ان کی زبان جو ہے نا، زبان تو شاید یہ جو ہے وہ کیا کہا جا سکتا ہے یہاں پر، شاید اس سے بھی بڑا جو ہے وہ ان کو انجام اپنا دیکھنا پڑے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو حنیف قریشی صاحب جو ہیں یہ اس وقت، میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ حنیف قریشی صاحب آپ آئینہ ضرور دیکھیں۔ یہ جو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں نا بار بار، میں چندہ دکھاؤں گا، انہوں نے کہاں سے لے لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے۔ یہ وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جو بندہ چھپ چھپا کے کسی جگہ سے چندہ لیتا ہے اور پھر اس کی اصل جگہ تک جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، یہ دھمکیاں وہاں پر چلتی ہیں۔ یقین کیجئے آپ دعوت اسلامی سے ٹکر لے رہے ہیں، صرف آپ اپنے محلے کے لوگوں سے ہی اگر بات کر لینا تو وہ بھی آپ کی ان حرکات و سکنات سے اور بے ٹنگی باتوں سے جو ہے وہ ایگری نہیں ہوں گے۔ دعوت اسلامی فنڈ لیتی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اعلان پیسے لے رہے ہیں، وہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی ساتھ پشت بھی آ جائیں، ان کا تصور گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جس جگہ پر دعوت اسلامی خرچ اپنا لوگوں کا چندہ پیسہ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے تھیلی سیمیا کے مریضوں کو آپ نے کتنا خون دیا کوئی؟ آپ نے شجر کاری کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، پھر زلزلہ زدگان کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، لوگوں نے گھی دے دیا، چاول دے دیا، راشن دے دیا، زیادہ سے زیادہ چھلانگیں لگائی تو انہوں نے کیا کیا جناب، بستر کپڑے وغیرہ دے کے آگے کسی نے کاروبار تو نہیں کر کے دیے ان کو، کسی نے جو ہے وہ جناب ان کے مکان تو نہیں بنا کے دیے۔ یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ FGRF جو ہے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، حنیف قریشی صاحب نے نام تک نہیں لیا اس کا۔ اب دیکھیے گا، میں بڑے محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ میں جارحانہ انداز نہیں میں یہاں پر اپنا رہا ہوں تاکہ کوئی منفی تاثر نہ لے رہے۔ مقصد یہ ہے کہ حق بات آپ تک پہنچ جائے، وگرنہ جتنا دل جھلتا ہے بے ٹنگیوں سے اصولی گفتگو کریں، اصولی بات کریں، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ اور علمی گفتگو ہونی چاہیے، علمی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور علمی اختلاف کو جب بندہ کرتا ہے تو اس میں علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، مزید بندہ تحقیق کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ایک اپنا لطف ہے، اس کا ایک اپنا ہی حسن ہے۔ لیکن حنیف قریشی صاحب جو شارٹ کٹ کے چکروں میں نا جس انداز میں مرزا انجینئر ہے، یہ انتہائی سراسر غلط طریقہ ہے۔ میں حنیف قریشی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے، آپ دعوت اسلامی کی مخالفت ضرور کریں، لیکن دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اچھائیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، کم از کم آپ اس کا بھی تو اعلان کر دیں نا۔ یار اتنا عرصہ ہو گیا، یہ خیانت نہ کہا جائے اس کو کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا کہ یار دعوت اسلامی نے جس انداز میں غرباء و مساکین کے ساتھ تعاون کیا، جس انداز میں دعوت اسلامی نے دینی تبلیغ جو ہے وہ فروغاں کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دین کا پرچم جھنڈا جو ہے وہ لہرایا ہے، اور جس انداز میں دعوت اسلامی نے زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان کی مدد کی، ہیلپ کی، ان تک دین بھی پہنچایا ہے، کبھی آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس لحاظ سے بھی کوئی اپریشیٹ کر دوں۔ آپ کو کرنا چاہیے، آپ مخالفت کریں، دل کھول کے آپ دعوت اسلامی کی مخالفت کریں، لیکن ڈنڈی نہیں مارے، دونوں پہلو لے کر چلے۔ ہم نے بھی تو آپ کی اچھائی بیان کاری دی ہے نا کہ جناب آپ جو ہے یہ دیکھیے ریاض عطار قادری صاحب کے حوالے سے کیا بیان کر رہے تھے، آپ دونوں پہلو جو ہے وہ سانس لے کر چلیں، پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب آپ ڈنڈی مار نہیں رہے، بلکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ انصاف کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، وگرنہ یقین کیجئے صرف چہرے کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے، آپ بھی مرزا انجینئر ہی ہیں اندر سے۔ اللہ تعالی ہمیں
حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور حق پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ حنیف قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔